بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، یہ حصہ کربلا کی تاریخ کا سب سے جاندار اور سنسنی خیز موڑ ہے، جہاں شام کے بازاروں کی مظلومیت اور دربار یزید میں بی بی زینب علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے تاریخی خطبوں نے یزید کی ظاہری جیت کو ہمیشہ کی شکست میں بدل دیا۔ کوفہ سے شام کا ہولناک سفر اور بی بی سکینہ علیہ السلام کی مظلومیت۔ ابن زیاد کے حکم پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لٹے ہوئے قافلے کو کوفہ سے دمشق یعنی شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ قیدیوں کو جان بوجھ کر طویل اور کٹھن راستوں سے گزارا گیا تاکہ ان کی تذلیل کی جا سکے اور لوگوں میں خوف پھیلایا جا سکے۔ تپتی دھوپ، بیڑیوں کی چبھن اور بھوک پیاس سے معصوم بچوں کا برا حال تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اونٹ کی پیٹھ سے گرتا یا پیاس سے روتا تو یزیدی جلاد انہیں تسلی دینے کے بجائے تازیانے یعنی کوڑے مارتے۔ اس پورے سفر میں سب سے زیادہ ظلم امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی 4 سالہ بی بی سکینہ علیہ السلام پر ہوا۔ وہ بار بار اپنے بابا کو یاد کرتی اور جب رات کو قافلہ رکتا تو وہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کے پاس جا کر رویا کرتی تھی۔ بازار کا منظر۔ ایک سفر سن 61 ہجری کو یہ قافلہ دمشق پہنچا۔ یزید نے پورے ملک میں یہ پروپیگنڈا کروایا تھا کہ ایک غیر مسلم باغی نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، جسے کچل دیا گیا ہے اور اب اس کے قیدی لائے جا رہے ہیں۔ دمشق کے لوگ خوشی منا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک بوڑھا آدمی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ہلاک کیا اور امیر المومنین یعنی یزید کو فتح دی۔ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا اور بڑے صبر سے پوچھا، اے بوڑھے، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ امام نے پوچھا، کیا تو نے قرآن میں یہ آیت مودد قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم وہ قرابت دار ہم ہی ہیں۔ کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ امام نے فرمایا، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن سے اللہ نے ہر رجس کو دور رکھا۔ یہ سن کر بوڑھے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ رونے لگا، اپنا امامہ زمین پر پٹخا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، بار الہا، میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتلوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ یزید کا پروپیگنڈا دمشق کے بازاروں میں ہی ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا۔ یزید کا دربار اور سیدہ زینب علیہ السلام کا تاریخی خطبہ۔ اور پھر وہ گھڑی آئی جب کائنات کی سب سے جرری خاتون، شیر خدا کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا سامنا تاریخ کے سب سے بڑے جابر اور فاسق یزید سے ہوا۔ یزید اپنی چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر ضرب لگا رہا تھا اور غرور سے کہہ رہا تھا، آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ بنی ہاشم نے تو صرف حکومت کا ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی دین آیا تھا، نعوذ باللہ۔ یزید کا یہ کفر سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا، لیکن اسی خاموشی کو چیرتی ہوئی علی علیہ السلام کی بیٹی کی آواز گونجی۔ بی بی زینب علیہ السلام نے اپنی چادر چھن جانے کے باوجود اپنے جلال علوی کے ساتھ وہ خطبہ دیا جس نے یزید کے پورے دربار کو
لرزا کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین اور آسمان کے راستے بند کر دیے اور ہمیں قیدی بنا کر درباروں میں پھرا رہا ہے تو اللہ کی نظر میں معزز ہو گیا اور ہم ذلیل ہو گئے؟ تو اپنی اس عارضی فتح پر مغرور نہ ہو۔ کیا تو بھول گیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ بی بی نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑکدار آواز میں فرمایا، اے یزید، تو جتنا چاہے مکر کر لے، اپنی پوری طاقت لگا لے اور جتنی چاہے کوشش کر لے، لیکن خدا کی قسم تو نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے اور نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ تیری رائے کمزور ہے، تیرے دن گنتی کے ہیں اور تیری یہ جمعیت ان قریب بکھر جائے گی۔ سیدہ زینب علیہ السلام کا یہ خطبہ سن کر یزید کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ درباری جو تماشا دیکھنے آئے تھے یزید پر تھو تھو کرنے لگے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ اور یزید کی مکمل شکست۔ یزید نے اپنی خفت مٹانے کے لیے اپنے خطیب کو منبر پر بھیجا، جس نے آل علی کی شان میں گستاخی کی۔ تب سید الشہداء کے بیمار بیٹے 22 سالہ امام زین العابدین علیہ السلام نے زنجیروں کی جھنکار کے ساتھ کھڑے ہو کر جلاد کی طرح گرج کر اس خطیب سے فرمایا، اوے خطیب، وائل ہو تجھ پر، تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کی ناراضگی خرید لی۔ پھر امام نے یزید کی طرف رخ کیا اور فرمایا، یزید، مجھے ان لکڑیوں یعنی منبر پر جانے دے تاکہ میں ایسی بات کروں جس میں اللہ کی رضا ہو اور ان بیٹھنے والوں کے لیے اجر ہو۔ یزید نے پہلے تو انکار کیا، لیکن درباریوں کے اصرار پر اسے اجازت دینی پڑی۔ امام زین العابدین علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور اپنا وہ تاریخی خطبہ شروع کیا جس نے بنو امیہ کی سلطنت کا جنازہ نکال دیا۔ امام نے فرمایا، لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے شب ہجرت رسول کے بستر پر سو کر جان کی بازی لگائی، یعنی علی علیہ السلام۔ میں فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا گیا اور اس کا سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ امام کا یہ کہنا تھا کہ پورے دربار میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یزید کو لگا اب اس کا تخت الٹ جائے گا۔ اس نے افراتفری میں مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام کا خطبہ رک جائے۔ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو امام نے فرمایا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ لیکن جیسے ہی مؤذن نے پکارا اشہد ان محمد رسول اللہ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے منبر سے یزید کو مخاطب کیا اور اپنا امامہ اتار کر فرمایا، یزید رک جا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ اگر تو کہتا ہے تیرے نانا ہے تو جھوٹا ہے اور پورا دربار جانتا ہے کہ تو کافر ہے، اور اگر یہ میرے نانا ہے تو نے ان کی آل کو کیوں قتل کیا، ان کی بیٹیوں کو قیدی کیوں بنایا؟
یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ منہ چھپانے لگا۔ یہ کربلا کی وہ آخری اور سب سے بڑی فتح تھی جہاں قیدیوں نے محل کے اندر بادشاہ کو ہرا دیا۔ یزید نے اپنی حکومت بچانے کے لیے فوراً اہل بیت کو رہا کرنے کا حکم دیا اور اپنی غلطی ابن زیاد پر ڈال دی۔ شام کے قید خانے سے رہا ہو کر سیدہ زینب علیہ السلام نے دمشق میں پہلی بار امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا ماتم برپا کیا، جس میں دمشق کی عورتیں بھی شامل ہوئیں۔ کربلا کا معرکہ تلواروں سے شروع ہوا تھا، لیکن وہ زینب علیہ السلام اور زین العابدین علیہ السلام کے خطبوں پر ختم ہوا، جنہوں نے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور حسینیت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ لیکن اب جب اہل بیت رہا ہو کر مدینے واپس جا رہے ہیں تو کوفہ اور شام میں یزید کے خلاف بغاوت کی چنگاریاں کیسے اٹھیں گی، اور کربلا کے مظلوموں کا بدلہ لینے کے لیے تاریخ کو وہ سب سے خوفناک جری یعنی مختار سقفی کیسے اٹھے گا، اور عمر بن سعد، شمر اور ابن زیاد کو ان کے کیے کی کیا عبرتناک سزا ملے گی۔ دیکھیے ہماری اس سیریز کا آخری اور سب سے سنسنی خیز حصہ، انتقام مختار اور قاتلوں کا انجام۔